دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب آبی یعنی دلدلی زمینوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ آبی، گیلی یا دلدلی زمینوں کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ ان زمینوں کی حفاظت سے متعلق آگاہی کے لیے 2 فروری کو آبی زمینوں یعنی ویٹ لینڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آبی زمینیں، دلدلی زمینیں، گیلی زمینیں یا ویٹ لینڈز دراصل ایک ایسا ماحولیاتی نظام ہے جس میں پانی، ماحول اور اس سے منسلک پودوں اور جانوروں کی زندگی کو کنٹرول کرنے والے بنیادی عنصر کے طور پر کام کرتا ہے۔ آبی زمینوں کی ایک وسیع تعریف میں میٹھے پانی، سمندری اور ساحلی ماحولیاتی نظام دونوں شامل ہیں۔ ان آبی زمینوں میں جھیلیں، دریا، زیر زمین پانی، دلدل، گیلے گھاس کے میدان، نخلستان، ڈیلٹاز، مینگرووز، ساحلی علاقے، انسانی ساختہ مچھلی کے تالاب اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ اگرچہ آبی زمینیں کل زمینی سطح کے صرف 6% پر محیط ہیں، لیکن تمام پودوں اور جانوروں کے 40% انواع انہی گیلی زمینوں میں پائی جاتی ہیں یا وہاں ان کی افزائش ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آبی زمینیں عام لوگوں اور فطرت کے لیے بہت اہم ہیں۔ ویٹ لینڈ کی حیاتی تنوع ہماری صحت، ہماری خوراک کی فراہمی، سیاحت اور ملازمتوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آبی زمینیں انسانوں کے لیے، دوسرے ماحولیاتی نظاموں کے لیے اور ہماری آب و ہوا کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ زمینیں سیلاب کی روک تھام اور پانی کو نتھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے گیلی زمینوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا ہر 8واں شخص اپنے روزگار کے لیے انہی گیلی زمینوں پر انحصار کرتا ہے۔ ویٹ لینڈز ان ماحولیاتی نظاموں میں شامل ہیں جن میں زوال، نقصان اور انحطاط کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ جنگلات کے مقابلے میں آبی زمینیں 3 گنا زیادہ تیزی سے غائب ہو رہی ہیں اور یوں یہ زمین کا سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ماحولیاتی نظام ہے۔ آبی زمینوں کو کتنا خطرہ لاحق ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 50 برسوں میں دنیا کی 35% آبی زمینیں ختم ہو چکی ہیں۔ دراصل انسانی سرگرمیاں جو گیلی زمینوں کے نقصان کا باعث بنتی ہیں، ان میں زراعت اور تعمیرات کے لیے نکاسی آب، آلودگی، حد سے زیادہ ماہی گیری، وسائل کا بے دریغ استحصال، ناگوار انواع اور موسمیاتی تبدیلیاں شامل ہیں۔ ایک اہم چیلنج حکومتوں اور کمیونٹیز کو آبی زمینوں کی قدر اور ترجیح دینے کی ترغیب دینے کے لیے ان کی سوچ کو تبدیل کرنا بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ آبی زمینیں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیسے کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ یہ آبی زمینیں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ عالمی حرارت میں کمی اور آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، اسی لیے انہیں اکثر زمین کے گردے بھی کہا جاتا ہے۔ آبی زمینیں سیلاب، خشک سالی، سمندری طوفان اور سونامی کے اثرات کے خلاف ایک بفر بھی فراہم کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ امر نہایت ضروری ہے کہ ہم آبی زمینوں کے بارے میں قومی اور عالمی سطح پر بیداری پیدا کریں تاکہ ان کی تیزی سے ہونے والے خاتمے کو روکا جا سکے اور ان کے تحفظ اور بحالی کے لیے اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ یہی آبی زمینوں کے عالمی دن کا بنیادی مقصد ہے۔ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ دنیا میں آبی زمینوں کو مکمل طور پر غائب ہونے سے بچایا جائے اور آبی زمینیں غائب یعنی ختم ہو چکی ہیں انہیں بحال کیا جائے۔